جس شاعر کے بارے میں بات کریں گے وہ اردو ادب کے بہت ہی خوبصورت شاعر اور ایک انتہائی ڈیفرنٹ لب و لہجے کے شاعر ان کے ان کی شاعری میں آپ کو مقتل، گاسیاں، خنجر، تیر، تیغ، صحرا اور زخم، لہو، اس طرح کی چیزیں ملیں گی۔ آپ شاید سمجھ چکے ہوں گے ہم بات کر رہے ہیں محسن نقوی کی، اردو ادب کا بہت بڑا نام اور ایک بالکل ہی الگ انداز بیان ان کا، اور تقریباً ان کی تمام شاعری جو ہے دل کو چھو لینے والی ہے۔ آپ کسی شعر کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو شعر ہے یہ ایک عام سا شعر ہے۔ محسن نقوی کی یہ کمال میں سمجھتا ہوں، ان کی شاعری کی یہ کمال ہے کہ ان کا ایک ایک لفظ جو ہے، چاہے ان کی آزاد نظم ہو، چاہے ان کی غزلیں ہوں، یا چاہے ان کے جو گیتوں کا کلام ہے وہ ہو، تمام ان کا کلام جو ہے وہ ایک منفرد انداز رکھتا ہے۔ ابھی اس وقت میرے ذہن میں ان کا ایک کلام آ رہا ہے، میں آپ کو سنانا چاہوں گا کہ اجڑے ہوئے لوگوں سے گریزاں نہ ہوا کر، حالات کی قبروں کے کتبے بھی پڑھا کر، ہر وقت کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، فرصت کے لمحات میں کبھی رو بھی لیا کر۔ اور ان کا ایک بہت ہی خوبصورت شعر ہے کہ میرے ہاتھ کی لکیروں میں یہ عیب ہے محسن، میرے ہاتھ کی لکیروں میں یہ عیب ہے محسن، میں جس شخص کو چھو لوں وہ میرا نہیں رہتا۔ بہت شکریہ۔ آج ہم جس شاعر کے بارے میں بات کریں گے وہ اردو ادب کا ایک بہت معتبر نام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے دل کے بہت ہی قریب ہیں، اور میرے جو انتہائی پسندیدہ شاعر ہیں ان میں سے ایک فیض احمد فیض صاحب بھی ہیں۔ فیض صاحب جو ہیں ان کی شاعری میں آپ کو وطن سے محبت، اپنی مٹی سے عشق، اور زندہ اور دست قاتل، سلاسل، خنجر، باد صبا، اس طرح کی چیزیں ان کی شاعری میں آپ کو ملیں گی۔ اور اردو ادب کا بہت ہی بڑا نام کہا جاتا ہے، اہل جو ادب لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اقبال کے بعد جو ہے وہ فیض کا نمبر آتا ہے، یعنی اتنے بڑے شاعر ہیں۔ اور ان کا ویسے تو بہت نایاب قسم کے بہت اعلیٰ اعلیٰ کلام ہیں، لیکن ایک دو کلام جو میں صرف نمونے کے طور پہ پیش کروں گا۔ سب سے پہلے تو ان کی ایک جو لازوال نظم ہے کہ نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، ایک یہ ہے۔ اور اس کے بعد نور جہاں نے ان کی ایک بہت ہی خوبصورت غزل گائی ہے، بلکہ آزاد نظم ہے وہ، کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ یہ جو نظم ہے اصل میں یہ جو فیض صاحب ہیں ان کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے، اور ان کی شاعری کو بھی دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے، اور سب سے درمیان میں اگر یہ نظم رکھیں تو یہ بالکل اس کی جگہ بنتی ہے، کیونکہ اس میں جو وہ اپنے ایک مجازی جو ان کا محبوب تھا اس سے منہ موڑ کے وہ جو اپنا وطن ہے، اپنی دھرتی ہے، اس کی محبت کی طرف آ گئے تھے۔ تو اسی لیے انہوں نے وہاں پہ کہا تھا کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ، کہ اے میرے محبوب اب مجھ سے وہ محبت نہ مانگ جو میں صرف تمہیں دیا کرتا تھا، بلکہ اب میرے اندر جو میری اپنی مٹی ہے، میرا وطن ہے، اس کی محبت بھی۔ اس کے پھر آگے اسی نظم میں وہ لوگوں کا اور مختلف حالات و واقعات کا، ابھی ٹائم مختصر ہے تو میں ابھی صرف ایک ان کی آزاد نظم ہے وہ سنا کر اجازت چاہوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی آیا دل زار، وہ اپنے دل سے مخاطب ہیں، کہتے ہیں کہ کوئی آیا دل زار، نہیں کوئی نہیں، راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا، ڈھل چکی رات بکھرنے لگا تاروں کا غبار،
سو گئی راستہ تک تک کے ہر ایک راہ گزار، اجنبی خاک نے دھندلا دیے قدموں کے سراغ۔ گل کرو شمنے بڑھا دو میں و مینا و ایجاغ، اپنے بے خواب کیواڑوں کو مکفل کر لو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ آج ہم بات کریں گے میرے انتہائی پسندیدہ اردو ادب کے شاعر ناصر کاظمی صاحب کے بارے میں۔ ناصر کاظمی صاحب کو جو ہے اداسیوں کا شاعر سمجھا جاتا ہے۔ ان کی شاعری میں ایک دکھ، درد، یاس اور اداسی کا عنصر جو ہے وہ زیادہ پایا جاتا ہے، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اداسیوں کا جو شاعر ہے وہ ناصر کاظمی ہے۔ بہت ہی خوبصورت کلام انہوں نے لکھا ہے۔ تو ابھی ہم آپ کے سامنے ان کے ایک دو کلام جو ہے وہ پیش کریں گے کہ کسی کلی نے بھی دیکھا نہ آنکھ بھر کے مجھے، گزر گئی ہے جر سے گل اداس کر کے مجھے، میں رو رہا تھا مقدر کی سخت راہوں میں، اڑا کے لے گئے جادو تیری نظر کے مجھے، اور میں تیرے درد کی طغیانیوں میں ڈوب گیا، پکارتے رہے تارے ابھر ابھر کے مجھے، ذرا سی دیر ٹھہرنے دے اے غم دنیا، بلا رہا ہے کوئی بام سے اتر کے مجھے، پھر آج آئی تھی ایک موجے ہوائے طرب، سنا گئی ہے فسانے ادھر ادھر کے مجھے۔ اور ایک ان کا بہت ہی خوبصورت کلام ہے، کہتے ہیں کہ وہ دل نواز ہے لیکن نظر شناس نہیں، میرا علاج میرے چارہ گر کے پاس نہیں۔ اور شعر دیکھیے کہ یعنی کہ اس شعر میں آپ کو خودداری ملے گی۔ کہتے ہیں کہ تڑپ رہے ہیں زباں پر کئی سوال مگر، تڑپ رہے ہیں زباں پر کئی سوال مگر، میرے لیے کوئی بھی شایان التماس نہیں، اور کبھی کبھی جو تیرے قرب میں گزارے تھے، کبھی کبھی جو تیرے قرب میں گزارے تھے، اب ان دنوں کا تصور بھی میرے پاس نہیں، گزر رہے ہیں عجب مرحلوں سے دیدہ و دل، گزر رہے ہیں عجب مرحلوں سے دیدہ و دل، کے سحر کی آس تو ہے زندگی کی آس نہیں، مجھے یہ ڈر ہے کہ تیری آرزو نہ مٹ جائے، کہ بہت دنوں سے طبیعت میری اداس ہے۔ آج ہم جس شاعر کے بارے میں گفتگو کریں گے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا اردو ادب ہے ان کے بغیر نامکمل ہے۔ عشق و محبت، پیار، چاہت، وفا، بے وفائی، پھول، خوشبو اور حب الوطنی اور بغاوت اور جو مزاحمتی شاعری ہے، یہ سب چیزیں آپ کو احمد فراز کی شاعری میں ملیں گی۔ انتہائی خوبصورت لب و لہجے کے شاعر، اور ایک بالکل ہی منفرد انداز گفتگو ان کا، اور ان کے کلام کی ایک الگ خوبصورتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ آنکھ سے دور نہ ہو دل سے اتر جائے گا، وقت کا کیا ہے گزرتا ہے گزر جائے گا، اتنا مانوس نہ ہو خلوت غم سے اپنی، تو کبھی خود کو بھی دیکھے گا تو ڈر جائے گا، جاتے جاتے کشتی کو اچھالا دے دوں، جاتے جاتے کشتی کو اچھالا دے دوں، میں نہیں کوئی تو ساحل پہ اتر جائے گا، اور ضبط لازم ہے مگر دکھ ہے قیامت کا فراز، ظالم اب کے بھی نہ روئے گا تو مر جائے گا۔ اس کے علاوہ نور جہاں صاحبہ نے ان کے کلام پڑھے ہیں، جن میں سر فہرست ہے سلسلے توڑ گیا وہ صدی جاتے جاتے، اور مہدی حسن صاحب نے ان کی غزل گائی ہے
रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ। आज हम उर्दू अदब की एक ऐसी शायरा के बारे में बात करेंगे जिनकी शायरी को अगर पढ़ा जाए तो ये महसूस होता है कि जैसे एक तितली है और वो खुशबू के सफ़र पे निकली है। अगर आपने खुशबू के देश में जाना है तो आप परवीन शाकिर की शायरी को पढ़ें। वो कहती हैं कि खूब खूब फैल गई बात शनासाई की, खूब फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। कैसे कह दूं कि उसने छोड़ दिया है मुझको, कैसे कह दूं कि उसने छोड़ दिया है मुझको, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। आज हम बात करेंगे शकील बदायूनी साहब के बारे में, उर्दू अदब के बहुत ही खूबसूरत शायर जो कि इंडिया में पैदा हुए और वहीं पे उनका इंतकाल हो गया, लेकिन चूँकि उर्दू में उन्होंने शायरी की है तो इसलिए हमारे उर्दू अदब का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है वो। बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे के शायर थे और एक अलग अपनी उनकी पहचान थी। फरमाते हैं कि नगमा इश्क सुनाता हूँ मैं इस शान के साथ, रक्स करता है ज़माना मेरे वजदान के साथ, रक्स करता है ज़माना मेरे वजदान के साथ, है मेरा ज़ौक़े जुनू कुफ्र खिरत की जद में, है मेरा ज़ौक़े जुनू कुफ्र खिरत की जद में, ए खुदा अब तो उठा ले मुझे ईमान के साथ, ए खुदा अब तो उठा ले मुझे ईमान के साथ, गमे जाना गमे दुनिया गमे हस्ती शकील, क्या कहूँ कितनी बलाएं हैं मेरी जान के साथ।